similar, but there is some difference between both males and females. اگر ہم دیکھتے ہیں according to their responsibility, ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی رسپانسبلٹی الگ ہوتی ہیں اور مرد حضرات کی رسپانسبلٹی الگ. اس طریقے سے متولد ہونے سے لے کے انسان کے دفن ہونے تک خواتین کی زندگی کے تقاضے الگ ہوتے ہیں اور مرد حضرات کی زندگی کے تقاضے الگ ہوتے ہیں. وہیں مولائے متقیان عالم علم لدنی مولا کیا فرماتے ہیں کہ عورت میں وہ چند چیزیں ہونا اس کے فضائل کو جو ہے وہ بڑھاتی ہیں، لیکن وہی چیز اگر کسی مرد میں ہو تو وہ اس کے فضائل کو کم تر کرتی ہیں. یا میں یہ کہوں کہ کچھ چیزیں عورت میں ہونا بہترین ہے اور وہی چیزیں مرد میں ہونا بہتر نہیں ہے. جیسے کہ تکبر، عورت کو متکبر ہونا چاہیے، عورت کو ذرا تکبر کرنا چاہیے. کس لیے؟ تاکہ اگر وہ متکبر رہے گی، تکبر دکھائے گی تو کوئی بھی آسانی سے اسے بہکا نہیں سکتا. تو عورت کی شان ہے تکبر کرنا، پراؤڈی ہونا. یہ تکبر دولت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس لحاظ سے ہونا چاہیے کہ جیسے کہ قرآن میں بھی ارشاد ہے کہ خواتین کو اپنی زینت اپنے گھر کے محرم کے لیے رکھنی چاہیے اور اپنے حسن اخلاق سے کسی نام محرم کو متاثر نہیں کرنا چاہیے. وہیں ہم دیکھتے ہیں سخاوت، عورت کا سخی ہونا ممنوع ہے. کیوں؟ کیونکہ عورت جذباتی ہے. شوہر عام طور پہ گھر میں نہیں ہوتے، وہ اپنے ذریعے معاش کے لیے صبح سے لے کے رات تک گھر سے باہر ہوتے ہیں. اس طریقے سے عورت کا جذباتی ہونا، اگر کوئی ساحل دروازے پہ آئے اور کچھ مانگے، اگر عورت سخی ہوگی تو وہ سب کچھ اٹھا کے اس کو دے دے گی. اسی لیے کہا گیا کہ عورت کا کائنڈنیس ہونا، جبکہ عورت ایک سافٹ ہارٹڈ ہوتی ہے، اس کے باوجود اگر عورت اتنی سخی ہوئی تو وہ اس کے لیے فضیلت کی حامل نہیں ہے، اس کے لیے فضائل نہیں ہے، بلکہ مرد کا سخی ہونا اس کی فضیلت کو بڑھاتا ہے. کیونکہ اگر مرد سخی ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ اپنے گھر کے ضروریات کو دل کھول کے پورا کرے گا. وہیں مرد کا تکبر میں رہنا پروردگار کی نظر میں میرے مولا کے ارشاد کے مطابق بہتر نہیں ہے. اگر مرد تکبر کرے گا تو وہ اپنی زوجہ کے حقوق ادا نہیں کر سکتا. اسی لیے یہ بات مولا کے ارشاد سے واضح ہو گئی کہ عورت کا تکبر بہترین ہے، اس کے فضائل کو بڑھاتا ہے، لیکن مرد کے اندر یہ تکبر ہونا اس کی فضیلت کے نہیں بلکہ کسب رذائل کا حامل ہے. وہیں ہم دیکھتے ہیں شجاع ہونا، عورت کا شجاع ہونا بہتر نہیں ہے. عورت کے اندر شجاعت نہیں پانی چاہیے، کیونکہ عورت میدان کی زینت نہیں ہے. شجاعت مرد کی فضائل ہے، مرد کا فضائل ہے. میدان کی زینت مرد ہوتا ہے. عورت کا جہاد، عورت کی شجاعت، اس کی بہترین گھرداری، شوہرداری اور اپنے بچوں کی پرورش. وہیں معصوم فرماتے ہیں کہ جب ایک عورت ایک بچے کو متولد کرتی ہے تو اس کو اس عمل کا ثواب ایک جہاد کے برابر ملتا ہے. ٹھیک، آپ یہ تو ہو گئے مولا کے ارشادات. وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے اندر چند صفات پائی جاتی ہیں. وہ صفات ایسی ہیں کہ جو مرد سے عورت کو منفرد رکھتی ہیں. بناوٹی طور پہ تو مرد اور خواتین الگ ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ صفات بھی خواتین میں مردوں سے الگ پائی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے، رسپانسبلٹی دونوں کی الگ ہوتی ہے. رہن سہن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے کہ عورت جس طریقے سے گھر کی ذمہ داریاں وغیرہ نبھا رہی ہوتی ہے، اس طرح اس کے اندر کی کچھ چیزیں اس کے اندر خود قدرتی طور پہ ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہیں. اب وہ جب کچھ چیزیں ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہیں، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ خواتین آہو بکا بہت کرتی ہیں. پہلا تذکرہ یہ وہ تمام تر چیزیں اگر اس کو صحیح سے یوٹیلائز کیا جائے، خواتین اپنی ان صفاتوں کو اگر بہتر طریقے سے یوٹیلائز کریں تو یقین جانیں وہ ولایت کے قریب ہو جائیں گی. وہ کون کون سی صفت ہیں؟ وہ پہلی صفت
ہم دیکھتے ہیں کہ عورت روتی بہت ہے، آو بکا بہت کرتی ہے، تو اگر وہ یہی آو بکا امت کی پستی کے لیے کرے، امت میں گمراہ ہونے والے لوگوں پر کرے، اور وہ یہ آو بکا کر کر لوگوں کو متوجہ کرے کہ وہ پستی کی طرف جا رہے ہیں، تو یقین جانے اس طرح سے برائی کا تدارک ہو سکتا ہے۔ وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت بولتی بہت ہے، جیسے کہ سائنس بھی پروف کرتا ہے کہ فیمیلز میں یہ کیپیبلٹی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ مردوں سے زیادہ بولتی ہیں، اور اس پہ تو میں نے دیکھا ہے کہ کافی ریسرچز بھی آئی ہیں، کچھ رسالے میں پڑھ رہی تھی، نیوز پیپر پڑھ رہی تھی، میرے ذہن میں بھی کچھ نام نہیں آ رہا، کہ جس میں اس کو پورا کالم جو ہے اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میلز میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ بائی ڈیفالٹ زیادہ بولیں، جبکہ فیمیلز میں ہے، اور یہ تو عموماً کہا جاتا ہے کہ جہاں 4 خواتین بیٹھیں وہاں خاموشی نہیں رہ سکتی۔ خیر، عورت بولتی بہت ہے، اگر یہی بولنا عورت کا دعوت اللہ بن جائے، یعنی اللہ کے لیے تبلیغ کا راستہ اختیار کر لیا جائے قرب رب کو حاصل کرنے کے لیے، تو امت کو دعوت دی جائے، تو یقین جانے یہ اس کو قرب الہی کا ذریعہ بنا دے گی۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ عورت کے اندر مروانے کی عادت ہوتی ہے، یہی عورت جب جناب حوا دکھتی ہے، یعنی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں، جناب حوا تھیں تو انہوں نے ترک اولا جناب آدم علیہ السلام سے جو ہوا وہ اپنی زوجہ کے منوانے کی وجہ سے ہی دکھتا ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گی، جیسے کہ میں نے لوگوں کے منہ سے سنا ہے، تو یہی وہ چیز ہے کہ جو خواتین کو کہا جاتا ہے کہ جہنم، کیونکہ ہم فیشن کی طرف چل جاتے ہیں۔ اگر یہی منوانے کی عادت، شاپنگ کرنے جانا ہے، یہ کرنے جانا ہمیں، اگر ہم یہی منوانے کی عادت کو راہ خدا میں یوٹیلائز کریں تو یقین جانیں یہی چیز ہمارے لیے قرب الہی کا ذریعہ بن جائے گی۔ تیسری چیز کہ عورت میں صبر مردوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور سائنس بھی اس چیز کو پروف کرتی ہے۔ اگر یہی صبر، یہی استقامت اگر ایک عورت دین کی مشقتوں کو پار کرنے کی لگائے اور صبر کرنے والی بن جائے تو